کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی بات ہونی ہے کتابی بات ہونی چاہیے. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 میں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی اگر یہ کافر آپ سے بحث کریں تو ان سے کہو کہ میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ. اگر قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے الہامی کتابوں میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے نا جو تمہارے شرکی عقیدے کو سپورٹے اور لے کے آؤ. یا انبیاء کے آثار، علم کے آثار، انبیاء کے آثار یہی ہے نا، علم کے آثار، اگر تم سچے ہو. تو کیا کہا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. کتاب بھی آ گیا اور علم بھی. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ قرآن کی آیت سے ہی میں نے ڈٹ کیا اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ امام جعفر نے نقل کیا امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے. امام باقر ہے محمد بن علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کے پوتے علیہم السلام اجمعین. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ، بڑی لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں اپنے باتوں میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف کتاب اللہ ہے. البتہ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، الموطا امام مالک میں وہ چھوٹا ہوا واسطہ ہے، حاکم میں کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی ڈیٹ میں جو سنت احادیث سے ڈرائیو ہوگی، عملی تواتر سے، جو اجماع امت سے چل رہی ہے. اور یہ یعنی سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. سورہ نساء میں آیا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور میں نے تو اس میں ایک اور حدیث ایکسپلور کر لی ہے کتاب اللہ اور سنت کے اوپر، مسلم شریف میں بھی 394 نمبر حدیث کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے. ہاں ان کے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ جسے کہتے ہیں شیخ احمد سرندی، یا کہتے ہیں وہ 1000 سال کا مجدد ہے، مجدد الفسانی، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو شرم آئی کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے ان کا. نہیں، امام حنیفہ کے ساتھ ان کا اجتہاد مل جائے گا. وہ پہلے قرآن حدیث ملا، عقیدے ملا، اجتہاد کیڑا، اجتہاد تے آج نہیں پہ ملتا. آج کے 90% مسائل امام حنیفہ کے دور کے مسائل ہی نہیں. کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، اعضاء ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ، دعوے ان کے سنیں. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بالفرض اگر کوئی پیغمبر اس امت میں ہوتا تو فقہ حنفی سے ہوتا. یہ بھی لکھے ہیں نال، اندازہ کرو. ویسے ہی جھوٹا آیا فقہ حنفی چی آؤ. ہاں، غلام قادیانی دجال. اور جس کو یقین نہیں ہے نا، جو جا کے دیکھ لیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں رفع الیدین والے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے. یہ دکھائیں کہ وہ نماز اس طریقے پہ پڑھتے ہوں. تو جو رفع الیدین کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ تو کبھی بھی قادیانی کی طرف جا ہی نہیں سکتا. تو کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف میں بھی اس حوالے سے الحمدللہ ملتا ہے. اور باقی جو موسٹ ڈیسائسو حدیث ہے وہ غدیر خم کی حدیث، جو 4 حدیثیں ہیں مسلم شریف میں 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینہ پہلے حج کے بھی بعد مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا. بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں،
میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، اور وہ آج تک آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں اس کا۔ باقی کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، مسند امام احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کہ نبی الاسلام نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں عوام میں بلند کیا صحابہ میں، اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی، جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی بھی حق رکھتے ہیں۔ یہ تینوں معنی درست ہیں، کیونکہ حضور نے اپنی سپورٹ میں آیت تلاوت کی، صحابہ سے کہا کہ میں کیا تم پہ تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حضور نے کہا تم میرا یہ حق ولایت تسلیم کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا بلا۔ تو فرمایا پھر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو سر اس کے ساتھ پھر کیا مطلب نکلا اس کا؟ آقا ہی نکلا نا، کہ جو اپنے اوپر میرا حق تسلیم رکھتا ہے وہ حضرت علی کا حق بھی تسلیم رکھے۔ تو یہ پلیٹ فارم ہے سر، غدیر خم پہ کھڑا ہے۔ توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے، اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کے اگینسٹ بنو امیہ اور ان کے چمچوں اور ان کے خدمت گزاروں کے اگینسٹ ہم الحمدللہ کھڑے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، حجۃ الوداع پہ بھی یہی کھڑا ہے۔ ہر چیز کا حوالہ کتاب و سنت سے، اللہ کے فضل سے۔